اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 13 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم زبان کا خطرہ یعنی زبان سے ہونے والے گناہ اور خاموشی کی فضیلت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آج ہم کینے کا بیان کریں گے۔ کینے کا معنی اور اس کے نتائج بیان کیے جائیں گے۔ جان لو، جب انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ اس وقت انتقام لینے سے عاجز ہونے کی وجہ سے غصہ پینے پر مجبور ہوتا ہے، تو اس کا یہ غصہ اس کے باطن کی طرف چلا جاتا اور قرار پکڑ لیتا ہے، پھر کینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کینے کا معنی ہے دل کا کسی کو بھاری سمجھنا اور ہمیشہ کے لیے اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کینہ پرور نہیں ہوتا۔ کینے کی وجہ سے پیدا ہونے والی 8 برائیاں ہیں۔ نمبر 1، حسد، یعنی تمہارا کینہ تمہیں اس چیز پر ابھارے گا کہ تم اس شخص سے زوال نعمت کی تمنا کرو۔ اگر اسے کوئی نعمت ملی تو تم غمگین ہو جاؤ گے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ منافقوں کا کام ہے۔ انشاءاللہ عنقریب اس کی مذمت بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، بغض و عداوت، دل میں اس کی عداوت اس قدر بڑھ جائے گی کہ تم اس کی مصیبت پر خوش ہو گئے۔ نمبر 3، قطع تعلقی، تم اس سے بالکل تعلق توڑ دو گے، اگرچہ وہ تم سے ملنا ہی کیوں نہ چاہے۔ نمبر 4، حقیر سمجھنا، اسے حقیر سمجھ کر تم اس سے منہ پھیر لو گے۔ نمبر 5، غلط باتیں منسوب کرنا، تم اس کے متعلق ایسی باتیں کرو گے جو جائز نہ ہوں گی، مثلا جھوٹ، غیبت، راز فاش کرنا اور پوشیدہ عیب بیان کرنا وغیرہ۔ نمبر 6، مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی نقل اتارو گے۔ نمبر 7، تکلیف پہنچانا، مارو وغیرہ کے ذریعے اسے جسمانی تکلیف پہنچاؤ گے۔ نمبر 8، حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، تم اس کا حق ادا نہ کرو گے، یعنی اس کا قرض ہو تو اسے ادا نہ کرو گے، صلہ رحمی نہ کرو گے، اور اگر اس سے کوئی چیز تم نے چھین لی ہے تو اسے واپس نہیں لوٹاؤ گے۔ یہ سب کام حرام ہیں۔ کینے کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم ان 8 آفتوں سے بچو اور کینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کی طرف نہ بڑھو۔ البتہ اگر اسے قلبی طور پر بھاری جانو اور دل کو اس کے بغض سے نہ روکو، یعنی پہلے کی طرح خوش مزاجی اور نرمی اور مہربانی کے ساتھ اس سے پیش نہ آؤ، اس کی حاجات کو پورا نہ کرو، ذکر کی محفل میں اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے نفع میں معاون نہ ہو، اس کے لیے دعا نہ کرو، اس کی تعریف نہ کرو، اسے نیکی کی ترغیب نہ دو اور اس کی خیر خواہی کا خیال نہ کرو، تو یہ تمام چیزیں تمہارے دین میں کمی کا باعث بنے گی اور تم اس کے باعث بڑے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے، اگرچہ تمہیں اس کی وجہ سے عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم کھائی کہ وہ اپنے قریبی عزیز حضرت سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مار خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ النور آیت نمبر 22، اور قسم نہ کھائیں اور جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے
کہ معاف کریں اور درگزر کیا کریں، تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کرے، لہذا آپ پھر سے پہلے کی طرح ان پر مال خرچ کرنے لگے۔ بہتر یہی ہے کہ کینہ پیدا ہو جانے کے بعد بھی پہلے جیسا رویہ برقرار رکھے اور ہو سکے تو نفس و شیطان کو شکست دینے کی خاطر مزید حسن سلوک کرے۔ یہ صدیقین کا مرتبہ اور مقربین کے افضل اعمال میں سے ہے۔ جس کے ساتھ کینہ برتا گیا ہے، قدرت کی صورت میں اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک، کینہ رکھنے والے سے بغیر کسی کمی زیادتی کے اپنا پورا حق وصول کرے، یہ عدل ہے۔ اور 2، درگزر اور صلہ رحمی کر کے اس پر احسان کرے، یہ فضل ہے۔ اور 3، اپنے حق سے زیادہ لے کر اس پر زیادتی کرے، یہ ظلم ہے، اور کمینے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوسری صورت صدیقین کا طرز عمل ہے اور پہلی صورت صالحین کا انتہائی درجہ ہے۔ اب ہم عفو و درگزر اور احسان کی فضیلت بیان کریں گے۔ عفو کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنا حق چھوڑ دے اور بالکل بری الذمہ ہو جائے، مثلا قصاص یا تاوان وغیرہ نہ لے۔ عفو یعنی معاف کرنا بردباری اور غصہ پی جانے کے علاوہ ایک الگ خوبی ہے، اس لیے ہم نے اسے الگ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں، اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 237، اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے۔ عفو و درگزر اور احسان کی فضیلت میں ہم یہاں چند احادیث پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں قسم اٹھاتا تو ان پر ضرور اٹھاتا۔ 1، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لہذا صدقہ کیا کرو۔ اور 2، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنا حق معاف کر دے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور 3، جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نمبر 2، عاجزی بندے کو بلند کرتی ہے، لہذا عاجزی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اور عفو و درگزر سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، لہذا عفو و درگزر سے کام لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے، لہذا صدقہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو نہ توڑا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو آپ شدید غضبناک ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آسان کو اختیار فرماتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نبیوں کے سلطان رحمت
عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، یہ بات یاد نہیں کہ پہلے میں نے آپ کا دست مبارک تھاما یا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے، عقبہ کیا میں تمہیں دنیا و آخرت والوں کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ہے، میرے رب تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، لوگوں میں معزز ترین کون ہے؟ فرمایا، جو انتقام پر قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ تم بھی معاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ ایک شخص اپنے حق کی شکایت لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اسے اس کا حق دلوایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مظلوم ہی کامیاب ہوں گے۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنے حق سے دستبردار ہو گیا۔ جس نے ظالم کے لیے بد دعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو اٹھائے گا تو ایک منادی عرش کے نیچے سے 3 مرتبہ ندا دے گا کہ اے توحید پر قائم رہنے والوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر لوگوں سے فرمایا، تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی، چچا کے بیٹے اور مہربان و بردبار ہیں۔ لوگوں نے 3 بار یہ ایک بات کہی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر لوگ اس طرح نکل پڑے جیسے خبروں سے اٹھے ہوں اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا دست مبارک کعبہ شریف کے دروازے پر رکھا۔ آپ کے ارد گرد لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا لشکروں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، اے گروہ، اے قریش، تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھی بات کہتے ہیں اور اچھا گمان رکھتے ہیں۔ آپ شریف بھائی اور مہربان چچا زاد ہیں اور یقیناً آپ ہم پر قادر ہیں۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ جب لوگ میدان محشر میں ٹھہرے ہوں گے تو ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا، کس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا، معاف کرو، معاف کر دینے والوں کا۔ یہ سن کر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.